السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی پہلی حدیث کے راوی حضرت انس ہیں، اور یہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ نہ کہا ہو۔ کیا نہ کہا ہو؟ یعنی اکثر نبی علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے ہمیں، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت کی خصلت نہیں، جو امانت دار نہیں اس کا ایمان نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد له، جسے وعدے کا پاس نہیں اس کا کوئی دین نہیں، اس کا دین نہیں۔ اللہ اکبر۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ اب امانت کی کتنی بڑی اہمیت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور اکثر خطبوں میں ارشاد فرمائی کہ جو امانت دار نہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان نہیں۔ یہاں بھی ایمان کے کمال کی نفی ہے۔ آپ نے باقاعدہ یعنی کمال کے لفظ کا اضافہ نہیں کیا جو لا سے خود ہی معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسلوب آپ نے ایسا اختیار فرمایا کہ اگلا سن کے چکنا ہو جاتا، کہیں میں کفر کے دائرے میں تو نہیں چلا گیا اگر میں خائن ہوں، بددیانت ہوں۔ یہ اسلوب زور دینے کے لیے ہے کہ بھائی ایمان کا تقاضا تو امانت داری ہے، یہی نہیں تو ایمان کا ہے کا۔ یہ ہمارے محاورے میں بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اس کو کالعدم قرار دے کے اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہی عرب محاورے میں ہے کہ جب ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا تو ایمان کو یہاں کالعدم قرار دے کے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایمان امانت نہیں تو گویا ایمان ہی نہیں ہے، اور گویا یہاں کہا نہیں، انداز ایسا اختیار فرمایا کہ زور بھی پیدا ہو جائے کلام کے اسلوب میں، بندہ گھبرا بھی جائے اور اس کو امانت دیانت کی اہمیت اسلام میں معلوم ہو جائے کہ اسلام میں امانت کی کتنی اہمیت ہے۔ امانت کا تعلق بندوں سے بھی ہے، امانت کا تعلق خالق سے بھی ہے۔ مختصر سی نشست کے اندر ہم زیادہ تشریح تو نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے پوری بات کو گھیرتے ہوئے کہا امانت کا تعلق خالق سے بھی ہے، مخلوق سے بھی ہے۔ حقوق اللہ جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے حوالے سے امانت ہیں۔ حقوق العباد جتنے بھی ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں یہ بندوں کے حوالے سے ہمارے اوپر امانت ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ اگر ہم حقوق اللہ کے اندر حقوق اللہ کی پاسداری نہیں کرتے تو ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر ہم حقوق العباد کی پاسداری نہیں کر رہے ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اگر ہم ووٹ کر کے ایک مناسب بندے کو نہیں لا رہے، اگرچہ جمہوریت کے اسلام میں کوئی تصور نہیں، لیکن احون البلیتین، دو مصیبتوں میں سے ہم نے حل کی مصیبت اپنا لی، تو اب اس میں کوئی اگر غلط بندے کو ووٹ دیتا ہے تو اس کی مطلب اس نے اپنی ووٹ کی جو امانت ہے، رائے کی امانت ہے، اپنی اوپینین کی امانت ہے، اس نے مس یوز کی ہے، غلط استعمال کیا ہے اس کو اجازت نہیں شریعت کی طرف سے اپنی رائے کے غلط استعمال کا۔ اللہ۔ اسی طرح آپ کو کسی نے کوئی امانت سپرد کی ہے، سونا چاندی پیسے کسی بھی شکل میں، آپ امین ہیں۔ اسی طرح آپ کہیں ملازم ہیں، وہ جو ٹائم ہے اس ٹائم کے آپ پابند ہیں، اس پابندی میں اگر آپ اوپر نیچے کرتے ہیں تو آپ بددیانت ہیں۔ بندہ اپنے فرائض بجا نہ لائے تو یہ بددیانتی ہے اور وہ تنخواہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو امانت تو بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اسی طرح اللہ نے اولاد امانت دی ہے، اس اولاد کو دین کی راہ پہ نہ لگانا، دین کی سوجھ بوجھ انہیں نہ دینا، یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کے حقوق ادا نہ کرنا، نہ اللہ کے حقوق ادا کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، فطرانہ نہ دینا، کفارات اگر واجب ہو جائے نہ دینا، صدقات عشر نہ دینا، یہ امانت میں خیانت ہے۔
اور اسی طرح جو بندوں کے ساتھ حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پرورش کا، دیگر لوگوں کی پرورش جو شرعی اعتبار سے آتی ہے، یتیموں کی پرورش ہو گئی، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، تو بندہ اس پہ کمی کوتاہی کرے تو امانت میں خیانت ہے۔ کل رزق جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا، رزق سے مراد اللہ کی عطا، جو اللہ نے دیا ہے مجھے کو اور آپ کو، اس پہ اگر ہم آگے پیچھے کریں اور اس کے حقوق ادا نہ کریں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کوئی ذمہ داری دی ہے، کوئی منصب دیا ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی اختیار دیا ہے، کوئی قوت دی ہے، پنچایت کا ممبر بنایا ہے، جرگے کا ممبر بنایا ہے، پنچایت کا گرو بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، اگر عدالت کا جج بنایا ہے یا مجھے عدالت کا وکیل بنایا گیا ہے تو یہ میرے پاس امانت ہے، اس امانت میں خیانت حرام اور جرم ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے ہاں امانت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ تو بندہ مومن بد دیانت ہو تصور میں نہیں آ سکتا، اور آج سب سے زیادہ بد دیانتی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے، ہم صاف کہتے ہیں مسلمانوں کو نہ دیکھو، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے اسلام کو دیکھو، تم مسلمانوں سے آگے نکل جاؤ۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم پھر گئے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آؤں گا، وہ تمہاری طرح بے ایمان نہیں ہوگی، تمہاری طرح ناشکر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں پہلے دن سے واضح کر دی ہے، کہتا ہے جی ہم ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، نہ بھائی ہمیں دیکھ کے مسلمان نہ ہو جاؤ، آپ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں، ہم سے آگے نکل جائیں، ہمیں پیچھے چھوڑ دیں، ہمیں منظور ہے، اگرچہ ہمیں اللہ سے ہماری تمنا یہی ہے یا اللہ ہمیں آگے رکھ۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے غیروں کا گلہ غلط، لیکن تان تو بنتا ہے نا، شرم تو ہمیں آنی چاہیے نا کہ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قیادت امانت کے طور پر سپرد کی ہے، اور جن کے پاس دانش ہے، عقل ہے، فراست ہے، اسلام کا شعور ہے، اسلام کی بنیادی تعلیمات کی آگاہی ہے، یہ ان کے پاس امانت ہے، اور اس امانت کو ببانگ دہل من وعن فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین پر عمل کرتے ہوئے ببانگ دہل، دو ٹوک طریقے سے، بے لاگ طریقے سے اس قرآن کی تعلیمات کو من وعن پہنچا دینا، یہ امانت ہے۔ یہ پہنچائیں گے تو امانت کی پاسداری ہوگی، ورنہ خیانت ہوگی۔ اور آج یہ بدترین جرم بہت بڑے بڑے علماء سے سرزد ہو رہا ہے، بڑی بڑی دینی تحریکوں سے سرزد ہو رہا ہے۔ آج لوگ فلسطین میں ہمارے بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں، ماں باپ شہید ہو رہے ہیں، لیکن فلسطین کے بہانے سے لوگ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ ایران جس نے شام کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ ایران جس نے عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، وہ ایران فلسطین کے مسلمانوں کا محافظ ہوگا۔ اقصیٰ اقصیٰ کہہ کر وحدت کے نعرے لگائیں گے تو ان وحدت کے نعروں کے کیا کہتے ہیں دھوکے میں ہم آئیں گے؟ کبھی نہیں آئیں گے۔ ہمیں اپنی عوام کو سمجھانا، یہ اللہ نے بطور امانت یہ شعور ہمیں دیا ہے۔ اس امانت میں خیانت بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں اور بڑی بڑی تحریکیں کر رہی ہیں، اور میں خصوصیت سے اخوانی مزاج کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، خدائی کوڑے سے ڈرو۔ تم لوگ کل بھی ایران کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی تم کندھا دے رہے ہو۔ اسی گلگت بلتستان کے اندر صحابہ پر بھونکنے والا ایک نقوی اس وقت گلگت کے دورے پر ہے، اور جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق ان کے ساتھ موجود ہیں۔ وحدت امت کے نام سے یہ جا رہے ہیں اتحاد پیدا ہو۔ اصل میں کیا ہے؟ وہی خمینی کا انقلاب جو ایران میں لا سنی ولا شیعہ، لا سنی ولا شیعیہ، اسلامی جو بھی ہے، سنی شیعہ تفریق ختم کرتے ہوئے ایرانی انقلاب، خمینی انقلاب لایا گیا، اور اس کے بعد مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔
یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، دین کے اصول بھی نظر نہیں آتے ہیں، صحابہ پر تکفیر کے فتوے بھی نظر نہیں آتے، ان کا سارا لٹریچر گند سے بھرا ہوا ہے، قرآن کا انکار ہو رہا ہے، یہ نظر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق تشریف لے گئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس نقوی کے ساتھ گلگت میں وحدت امت کانفرنس کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ لوگ گلگت بلتستان کی سرزمین کو ایرانی انقلاب کے لیے زرخیز سمجھ رہے ہیں۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، انشاءاللہ یہ تا قیامت ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اور میں گلگت کے علماء سے، مسلمان علماء سے صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ نے تمہیں شعور دیا ہے، اس شعور کا استعمال کرتے ہوئے اس امانت میں خیانت نہ کرو۔ بتاؤ وحدت امت کس کا نام ہے؟ وحدت المسلمین ہونا چاہیے، وحدت المجرمین نہیں ہونا چاہیے، اتحاد بین المجرمین نہیں، اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے۔ جو صحابہ پر طعن و تشریح کرتے ہیں، جن کا لٹریچر صحابہ کے خلاف غلاظت سے بھرا ہوا ہے، تم ان کا استقبال کرنے جہاز میدان جاتے ہو، سنی مولوی ہو، تمہیں 2 گلاس گٹر کے پانی میں ڈوب کے مرنا چاہیے، تم اتنے بے غیرت ہو۔ لا الہ الا اللہ، تمہیں شرم آنی چاہیے شیطانوں کا استقبال کرتے ہوئے۔ یہ خدائی امانت میں خیانت ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا دین نہیں جس کے پاس وعدے نام کی کوئی چیز نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں، جو اپنے وعد کی، معاہدے کی، عہدے کی، کانٹریکٹ کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا دین ہی نہیں۔ آج آپ اس کو دیکھ لیں، میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ دولہا میاں 8 بجے تشریف لائیں گے، 9 بجے کھانا کھولے گا۔ وہ تو شکر ہے حکومت نے چند اقدامات کی ہے کہ بھائی شادی حال اتنے بجے بند ہونے چاہیے، آج بھی پتہ نہیں وہ کچھ ہے کہ نہیں۔ کورونا کے بعد لوگوں کے معاشی حالات کمزور ہو گئے تو اس نے بھی کچھ اثر ڈال دیا، وقت کم ہو گیا، ورنہ دولہا میاں 8 بجے ٹائم، 18 بجے تشریف لاتا ہے، نیت باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام صاحب دیر سے آئیں 2 منٹ، حالانکہ فقہی فتویٰ ہے کہ اس کا انتظار ہونا چاہیے 2-3 منٹ، تو سارے نمازی، خصوصاً ہمارے عمر رسیدہ نمازی، غرا کے دیکھتے ہیں امام کیوں لیٹ آیا ہے، اور دولہا میاں کے انتظار میں جانے 4 گھنٹے گزر جائیں، پیٹ میں جناب علی چوہے چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں اور نیت باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے وعدے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ میرے ایک ساتھی ہیں، اور جب بھی ملتے ہیں مجھے کیا کہتے ہیں، کیونکہ میرا تعلق بھی ہے، میری فاؤنڈیشن کے ممبر بھی ہیں، میں آ رہا ہوں جی 2 دن کے بعد آفس میں آ رہا ہوں۔ اب مجھے عادت پڑ گئی ان کی، میں پرواہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں مجھے پتہ اس نے آنا ہی نہیں ہے، میں آ رہا ہوں جی۔ نہیں، ہم نے وعدے کو اتنا یعنی سمجھ لیا جیسے اس کی کوئی اس پرواہ ہی نہیں۔ ہمارے وعدوں کو دیکھ لیں، خدا کے حوالے سے وعدوں کو دیکھ لیں، کیا ہم نماز وقت میں پڑھتے ہیں؟ زکوٰۃ وقت پہ دیتے ہیں؟ حج وقت پہ کیا کہتے ہیں ادا کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرائض ہم پر لاگو کیے وہ فرائض ہم وقت پہ ادا کرتے ہیں؟ نہیں، وعدے کی پاسداری نہیں ہو رہی۔ مخلوق کے حوالے سے وعدوں کو دیکھ لیں، تجارت کے اندر ہم ایک دوسرے سے وعدہ وعید کرتے ہیں، پورے اترتے ہیں؟ معاملات، دیگر معاملات کے اندر ہمارے وعدے ہوتے ہیں، ملازمت میں ہمارے وعدے ہوتے ہیں، ہم پورا کرتے ہیں؟ نہیں، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ تو حضرت انس نے کیا کمال، حدیث بیان کرنے سے پہلے کیا کمال کی بات کی کہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرمائیں اور یہ ارشاد نہ فرمائیں، بہت کم ایسا ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ اکثر آپ کے خطبوں میں یہ چیز ضرور شامل ہوتی تھی، لوگو لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اس کا ایمان نہیں جس کے ہاں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے ہاں وعدے کی پاسداری نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔